جھوٹ نہیں بول سکتے, آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے. دے آر ٹرینڈ فار دس. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں, بائی اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, تو فارم کے حوالے سے فارم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی ویزے کو آپ نے اوبٹین کرنا ہے, اس میں فارم جو ہے وہ اس کا ایک مرکزی کردار ہے. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میرا نام فیصل ہے اور ہم ایک ویزا کنسلٹنسی کمپنی جو ہے چلا رہے ہیں, جس میں ہم لوگوں کو ویزا کے حوالے سے رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کہ ویزا کہاں کا اپلائی کیا جا سکتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ڈاکومنٹیشنس کیا ہیں, اس میں آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, فارم کیسے فل کرنا ہے, آپ نے کتنے ارلی اپوائنٹمنٹ لینی ہے, اور کس طرح آپ نے ویزا آفیسر کو اگر انٹرویو ہے تو کس طرح اس کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے ویزے کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ نے ارلی اپنے ویزے کو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے, کیونکہ یہ آفٹر دا کووڈ ایمبیسیز میں بہت لمبی کیوز ہیں اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ارلی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ویزا کے حوالے سے لیں. سیکنڈ, ڈاکومنٹیشن کا, اس میں اگر آپ ارلی جاتے ہیں تو اگر کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, تو آپ اس کو, آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریپیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آج تمام سسٹم جو ہے وہ نادرا بیسڈ ہے اور ایمبیسیز کے پاس جو ہے وہ بیک اینڈ پہ نادرا کی تمام تر جو ہے اتھارٹی وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو دی ہوئی ہے. تو اگر آپ فرض کریں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتے ہیں اور نادرا کے ریکارڈ میں آپ کا جو ایف آر سی ہے اس میں آپ کا بھائی شامل ہی نہیں ہے, تو دیٹ ول کنفیوز دا ویزا آفیسر کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کا ریئل بردر ہے اور نادرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ اس کا جو کلائنٹ ہے اس کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے. تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں مشکل ہو جاتی ہے. تو ارلی اگر آپ کریں گے تو پریپریشن بہت اچھی ہو جائے گی. فارم کے حوالے سے فارم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی ویزے کو آپ نے اوبٹین کرنا ہے, اس میں فارم جو ہے وہ اس کا ایک مرکزی کردار ہے. فارم بظاہر تو کافی سمپل ہوتا ہے, بالکل سیدھا سیدھا ہوتا ہے, لیکن اس میں جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو آپ نے کس طریقے سے کور کرنا ہے, اس میں کتنی ڈیٹیل ڈالنی ہے, یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہی آپ کا جو بائیو میٹرکس ہیں, اس کے علاوہ جن ایمبیسیز میں انٹرویو ہے آپ کا, اس کی پریپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے کس طرح ویزا آفیسر کو بتانا ہے کہ میں کیوں جانا چاہتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, اس کو اچھے سے ایکسپلین کرنا مناسب الفاظ میں, نہ یہ بہت زیادہ لینتھی ہو کہ جس میں بہت زیادہ سٹوریز ہوں, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ کے پاس 15 سیکنڈ سے لے کے 2 سے 3 منٹ تک کی ونڈو ہوتی ہے جس میں پورا آپ سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں. 15-20 سوال تک ویزا آفیسر جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو اس کی تمام تر جو نالج ہے وہ آپ کے پاس بالکل ہونی چاہیے, کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے. دے آر ٹرینڈ فار دس کہ وہ 1 منٹ میں آپ کی 2-3 باتوں سے سمجھ جائیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کی پریپریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اس کو قائل کر سکیں, اس کو بتا سکیں. کچھ میسیج میں جیسے انگلینڈ کی ہو گئی, آپ کو صرف آپ ڈاکومنٹس سبمٹ کرتے ہیں, تو ڈاکومنٹس کی پریپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے, اس پہ آپ کا ان آؤٹ کیسا ہونا چاہیے, اس میں آپ نے جو پیسوں کا ہے وہ آپ کا جسٹیفائی ہونا چاہیے. آپ کی باقی ریکارڈ کے ساتھ آپ کے جو آپ ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ ہونی چاہیے, تاکہ ویزا آفیسر کو جب آپ کوئی بھی اماؤنٹ بتاتے ہیں کہ وہ پیسے آپ وہاں پر جو ہے جب اپنے ٹور پہ جانے کے لیے خرچ کریں گے تو وہ باقاعدہ وہاں پر آپ کے سسٹم میں موجود ہو. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں, بائی اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ کے پاس ایک پراپر ڈاکومنٹیشن جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ اس طرح آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کی فیس ہے وہ سبمٹ کرا سکتے ہیں, وہ فنڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ بیسیکلی کاؤنٹ کرتی ہیں. مزید ویڈیوز میں ہم ایک ایک ٹاپک کو الگ سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ, تاکہ اور بہت سی چیزیں کلیئر ہو سکیں. مزید معلومات کے لیے ویزا کنیکٹ سے رابطہ کریں. جزاک اللہ.